ٹرانسجنڈر قانون جو حال ہی میں اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اور اس بل کو پاس کرانے میں تقریباً اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہی اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں، چاہے وہ جناب جمعیت علماء اسلام کے ہوں، سارے لوگ سوائے 3 لوگوں کے جنہوں نے جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف۔ یہ ہے اصل میں وہ چور دروازے جو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بارہا کہا کہ جب تک ہم اس قانون کی شک کو کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف، باقی تمام شکوں پر حاوی نہیں کر سکتے، اس وقت تک آئین جو ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ خود جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ راہیں نکال کے دیتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی غلط کام ہوا ہے، حکومت میں نون لیگ والے رہے۔ جب پہلے سود کے خلاف فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے تو اس پر سٹے لینے والے جو ہے وہ یہ تھے نون لیگ والے، اور پھر جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کالعدم کروایا مشرف دور میں آ کر جو ہے وہ پھر جو 20-22 سال جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم رہا، عدالتوں میں کیس چلتا رہا۔ اب آ کے پھر جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ سود جو ہے وہ بینکنگ کا سود یہ ربا ہے، سود ہے، اور جو ہے وہ اس کو جو متبادل تلاش کرے، اور جو ہے وہ لیکن پھر جو ہے وہ حکومت نے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ اس بل کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو قانون بن گیا ہے ٹرانسجنڈر، یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور جو سننے میں آ رہا ہے یا جو اس کی شکیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر وہ منوعن ہمارے ملک میں آ جائے تو ہمارا تو خاندانی نظام تو تباہ ہو گیا۔ اور یہ جو ان کی پہلے سے سازشیں چلی آ رہی ہیں یہود کی، اور سب سے بڑا شیطان کا تو شروع دن سے یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، 2 کام وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو برہنہ کر دیا جائے، ننگا کر دیا جائے، لوگوں کے جسم سے کپڑے اتروا کر دیے جائیں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ یورپ میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہی یورپین اور شیطان، یہ دونوں مل کر، یعنی شیطان اور اس کے چیلے مل کر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، خصوصاً پاکستان کے اندر جہاں آئلی نظام ابھی بھی کچھ نہ کچھ حد تک قائم ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، باپ بیٹی کے رشتے کا تقدس ختم کر دیا جائے، اور جو ہے وہ خاتون کے جو ہے وہ جسم کو اور خاتون کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا جائے، اسی کی شاخیں ہیں، اور اسی کی طرف یہ پہلا قدم ہے جو ٹرانسجنڈر بل ہے۔ اصلاً تو یہ بنایا گیا خواجہ سرا کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر جو شکایات شامل کر دی گئی ہیں، اور جن کا مطلب ہے کہ کوئی مرد جب چاہے وہ محسوس کرے کہ وہ اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہے تو وہ نادرا کے آفس میں جائے اور وہاں جا کر اپنی شناخت بتا دے کہ جی میں آج سے عورت ہوں، مجھے جو ہے وہ آج سے میل کی بجائے فیمیل جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ اور کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، میں تو اب اپنے آپ کو مرد جو ہے وہ سمجھتی ہوں، اور وہ جا کر جناب نادرا کے آفس میں جا کر اپنا جو ہے وہ نام جو ہے وہ فیمیل سے نکلوا کے میل میں لکھوا دے گی تو اب مرد شمار۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد بھی بنایا اور عورت بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا خلقناکم، ہم نے ان کو پیدا کیا من ذکر و انثی، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا۔ تو اب اگر کوئی مرد عورت بنتا ہے یا عورت مرد بنتا ہے تو یہ اللہ کی تخلیق کے خلاف ہے نا، اور یہ شیطانی چالے ہیں۔ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، لوگ یہ کام کریں، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت پر اکسانا چاہتا ہے ان سب کو اور ہمیں۔ تو یہ بل جو پاس ہوا ہے یہ اصل میں اللہ کی بغاوت والا۔ پھر اس سے جو مسائل آگے پیدا ہوں گے، اب ایک خاتون کا حصہ ہے، پتہ ہے مرد کے حصے ڈبل ہے، عورت کا حصہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک حصہ ہے۔ اب جب وہ اپنے آپ کو مرد شمار کرے گی تو اب وراثت میں اس کو مرد کے مطابق حصہ ملے گا، لیکن اب اللہ نے تو اس کا حصہ جو ہے وہ متعین کر دیا سورہ نساء کے اندر۔ تو اور بھی بہت سی قباحتیں ہیں جو نکلیں گی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جس طرف یہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں
اور اصلاً یہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل بات تو یہ ہے، اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایلیٹ کلاس جو ہے ساری کی ساری، یہ تو یوں سمجھیے کہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں، اور ان کا معاملہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح سارے ہو جائیں اور ہماری طرح زندگی بسر کریں۔ یہ تو برائے نام مسلمان ہیں، ان کو تو سورہ اخلاص تک صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی۔ یہ اب آپ اندازہ کریں، یہ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں جن کو سورہ اخلاص تک صحیح نہیں پڑھنی آتی، یہ ہمارے جا کر اسمبلیوں میں قانون بنا رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے اور ان کے صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں اسمبلی کے اندر۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکسانے والے قانون پاس ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں تو انہوں نے اس پوزیشن میں پہنچا دیا کہ روٹی روزی کے چکر میں لگا رہے انسان، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی سوچے نہیں، اور قانون جو ہے وہ اللہ کی بغاوت والے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی تو ظالم، فاسق اور کافر ہیں۔ آج جو یہ قانون پاس ہو گیا ہے، کیا یہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہے؟ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات مسلمانان پاکستان سوئے ہوئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا اس کے فساد آئیں گے، کیا اس سے تباہی آئے گی، کیا اس سے اللہ کا غضب جس کو ہم دعویٰ دے رہے ہیں۔ پہلے ہی ہم تو اللہ کے غضب میں گرے ہوئے ہیں، کبھی سیلاب کے اندر، کبھی مہنگائی کے اندر، کبھی طرح طرح کے مسائل کے اندر، اوپر سے جو ہے وہ یہ سارے مسائل کے ساتھ پھر اللہ کے غضب کو دعوت۔ آپ کو معلوم ہے قوم لوط، اس کے اندر بھی یہی بیماری تھی، اور وہ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ آج ہم جو ہے وہ اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ قانون پاس ہو گیا ہے تو اس کے بعد اب کئی واقعات نقل ہونا شروع ہو گئے ہیں مختلف علاقوں میں، جہاں پر جا کر دو لڑکوں نے جا کر کہا کہ جی کیونکہ قانون پاس ہو گیا ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ وہ جو معاشرہ ہے یورپ کا معاشرہ، جو شیطان کے اصل چیلے ہیں، وہ تو مادر پدر آزاد ہیں۔ وہاں تو جیسے ایک کتا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک کتیا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اب وہ کتیا اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے ہاں تو یہی معاشرہ چل رہا ہے، ماں بہن بیٹی سب کا جو ہے وہ رشتے کا تقدس، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حیوانی جو معاملہ جو ہمارے اندر پھیل چکا ہے، یہ حیوانیت پوری دنیا میں عام ہو۔ خدارا اس کو سمجھیے، اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جو کچھ کر سکتا ہے تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، لوگوں کے ذہن سازی کرنے کے حوالے سے، علماء اس کے حوالے سے منبر اور محراب سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں، باہر نکلے۔ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اسمبلی بچانے کے لیے، مدرسے بچانے کے لیے دھرنا دے سکتے ہیں تو اللہ کے احکامات کے خلاف، قانون سازی کے خلاف دھرنا نہیں دے سکتے؟ سوچئے ذرا، جب مہنگائی کے خلاف ہمارے ہاں دینی جماعتیں نکل کے دھرنا دیتی ہیں، بہت سی دینی جماعتیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف کبھی ٹریڈ مارچ ہو رہا ہے، کبھی اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے، کبھی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ کے احکامات کے خلاف قانون سازی ہو جائے تو وہ باہر نہیں نکلیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ جبکہ آپ اندازہ کیجئے جب 2005 میں حقوق نسواں بل پاس ہوا تھا، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اس وقت اسمبلیوں میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس وقت علماء موجود تھے، اور ایک پورے صوبے میں دینی اور مذہبی جماعتوں کی حکومت تھی، لیکن حقوق نسواں بل پاس ہو گئی، اور اب وہی دینی جماعتیں فرنٹ لائن اتحادی بنی ہوئی ہیں سیکولر جماعتوں کی۔ تو اللہ کے غضب کی یہ دعوت دینے والی۔ اب آخری بات اس حوالے سے نوٹ کیجئے، جن جماعتوں نے اس غیر شرعی قانون کو پاس کیا ہے اور اس میں شامل ہوئی ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، جو بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں، ان ساری جماعتوں کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سنیں، اور ان کی خاطر جو سارا دن بحثیں کرتے رہتے ہیں، اپنے لیڈروں کا دفاع کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
اسمبلی میں موجود تھے، ان کی اسمبلی میں موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ کا یہ اللہ کی بغاوت والا قانون پاس ہو گیا۔ ان کا تو کام تھا یہ چاہیے کہ ہماری لاش پر سے گزر کر جو ہے وہ یہ قانون پاس ہوگا، ہم نہیں بننے دیں گے یہ قانون، لیکن نہیں، ان کو تو اپنی کرسیاں پیاری ہیں، ان کو تو اپنے ٹور ٹار پیارے ہیں، اپنی جو ہے وہ شان و شوکت پیاری ہے، وہ جو مزے لے رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھنے کے اور جو ساری مراحت لے رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے لیے